نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسوہ حسنہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا ذکر کر رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے حضور کی وہ صفات بیان کی جو آپ کے امتیازی اوصاف میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امتیازی تخلیق کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں پیش فرمایا، آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا۔ وہ آخری نبی ہونا یہ آپ کا اعزاز ہے، اور آپ کے بعد نبی کا نہ آنا یہ بھی آپ کا اعزاز ہے، یہ بھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا قانون قائم کیا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض میں سے بعض پر فضیلت دی، اور افضل الانبیاء جو ہیں وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور افضل الانبیاء بعد البشر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیازی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کی تخلیق میں بھی امتیاز ہے، آپ کی تبعیث میں بھی امتیاز ہے۔ آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں۔ اللہ نے آپ کو ظاہر پیدا کیا، اللہ نے آپ کو باطن پیدا کیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان اپنے نعتیہ مجموعے میں آپ نے یہ شعر ارشاد فرماتے ہیں وہی ہے اول، قصیدہ معراج کے اندر فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ آپ اول شفاعت فرمانے والے ہیں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میدان محشر میں آپ کا ایک اور امتیازی وصف جو اللہ تعالیٰ عالم مخلوق پر ظاہر فرمائے گا، عالم انسانیت پر ظاہر، وہ کیا ہوگا؟ انبیاء کرام اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ ہوں گے۔ محشر میں لواء الحمد ایک جھنڈا ہے، لواء الحمد، بہت بڑا جھنڈا۔ آج اہل سنت جو جھنڈا لہراتے ہیں، یہ جھنڈا محشر میں بھی ہوگا، اور لواء الحمد کا وہ جھنڈا، اس کا سایہ کتنا شاندار ہوگا کہ اس کے سائے میں حضور کے امتی ہوں گے۔ ایک طرف تو میدان محشر کی گرمی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑے اہتمام فرمائے۔ میرا رب ہے، اس کی شان ہے، جسے نواز دے نواز دے۔ لواء الحمد کا سایہ ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، جس کے سائے کے نیچے حضور کی امت ہوگی، اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے ایک طرف تو میدان محشر، اس کی طوالت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت محشر کے میدان کا ایک دن وہ کتنا طویل ہوگا، اس کی طوالت کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کان مقدار 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یعنی میدان محشر کا ایک دن جو ہوگا نا، ایک دن جو ہماری جو دنیا میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ ایک دن ہے۔ میدان محشر کا جو ایک دن ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا میدان محشر کا۔ تصور کریں،
میدان محشر میں شفاعت تو ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے آقا کریم کرم فرمائیں گے اہلیان ایمان پر، مومنین اسلام پر، لیکن بات یہ ہے کہ مخلوق بھی کثیر ہوگی، ہر کوئی شفاعت کا متمنی ہوگا، حضور کے آس پاس رش ہوگا، نہ جانے کتنا وقت گزرے۔ تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن خدا کی شان دیکھیں، حدیث پاک میں کچھ لوگ تو یہ وقت ایسے گزاریں گے جیسے پلک جھپکنا۔ کچھ لوگوں کے لیے میدان محشر کی طوالت کا معیار کہہ لیں یا طوالت کا اندازہ کہہ لیں یا ان کی قلت کہہ لیں یا اس کی کثرت کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں آپ، کچھ لوگوں کے لیے تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے، لیکن میدان معاشر میں بھی آسانی اللہ نے رکھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے حدیث پاک میں پلک چھپکنا، جیسے ہم پلک چھپکتے نا، آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول دی، یہ ہے پلک چھپکنا۔ کچھ لوگوں کے لیے میدان معاشر ایسے گزرے گا جیسے پلک چھپکتے ہی، اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگوں ایسے ہوں گے جو اس میدان محشر کی تپتی دھوپ میں بھی اللہ کی رحمت و عطا سے سائے میں ہوں گے، اور سوائے لواء الحمد کا سایہ ہوگا، حمد کا جھنڈا، وہ علم، حمد کا علم پیارے آقا کریم میدان محشر میں بلند کریں گے، تعریف و ثنا کا جو رب کی بارگاہ میں کریں۔ اور پھر ایک اور مقام جس کے بارے میں آتا ہے، بتایا گیا، وہ حوض کوثر ہوگا، جس کے پیالوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا، ستاروں کے مانند تو اس کے پیالے ہیں، انلمیٹڈ۔ اس پیاس، سختی، اس گرمی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جب حوض کوثر سے جب پانی سیراب کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے اپنے غلاموں کو خود پانی پلا دیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کوثر سے حوض کوثر پینا ہر مومن کی تمنا ہے۔ جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے، عاشق تو عاشق ہوتا ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے دیں گے، لیکن عاشق کہتا ہے کہ دست حضور کا، کہ حوض کوثر کا جو پیالہ ہے وہ حضور کے دست مبارک سے تو ملے گا، لیکن عاشق کہتا ہے ملے تو ایسے ملے کہ لب اقدس لگا کر دے، حضور اپنے لب اقدس لگا کر ہمیں پلائیں تو اس کا مزہ لگے۔ یہ عاشقوں کی تمنا ہے۔ حضور اختر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نعتیہ کلام، تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کبھی حضور اپنی دکھیاری امت کی فریاد رسی میں مصروف ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ آپ نے فرمایا یا تو میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا، ان کی غمخواری کر رہا ہوں گا، تو کبھی میں میزان پر ہوں گا، اعمال نامے پر ہوں گا، تو کبھی میں پل صراط پر ہوں گا۔ چاروں طرف پیارا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی فریاد رسی فرما رہے ہوں گے۔ میدان معاشر کا عالم کیا ہوگا؟ میزان ہوگا، میزان عمل کا سلسلہ ہوگا، لوگوں کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، اور میزان بھی کتنا بڑا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک اس کا ایک وہ پلہ ہوگا، اتنا بڑا میزان قائم ہوگا، اور جس پر اعمال تل رہے ہوں گے۔ زمین میں تو جب کوئی چیز ہم وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں، تو وہ نیچے آتی ہے نا، لیکن قیامت میں جب اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اوپر جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن دائیں اور بائیں ہاتھ کی بھی فضیلت ہے، دائیں ہاتھ سے کام کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت موجود ہے کہ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کو جنت میں دیا جائے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہو، یہ علامت ہے بشارت کی۔ تو وزن نامہ اعمال میں تولا جا رہا ہوگا۔ اب خدا کی شان بہت بڑی ہے، خدا کی رحمت کہ ہم
جب احادیث میں سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہونے لگتا ہے کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، میرا رب تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی قبول کر لیتا ہے، اس کی بدولت جنت میں ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک میں روایت ہے، آپ کی تسکین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ میزان پہ اعمال تولے جا رہے ہوں، ایک شخص کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا، اس سے زندگی پر گناہ ہی کیے ہوں گے۔ جب اس کے نامہ اعمال کو کھولے جائیں گے تو اس کی زندگی میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی ہوگی ہی نہیں۔ چنانچہ اس کے سارے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں تو گناہ گار ہوں، میرے تو پلے کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہے، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیکی بھی میرے پلے پہ نہیں ہے، میرا تو جہنم میں جانا لازم ہے۔ اتباع غیب سے آواز آئے گی، ایک نیکی اس کی باقی ہے، ایک نیکی ہے اس کی جو ابھی تم نے اس کی نامہ اعمال میں نہیں ڈالی ہے، تو وہ نیکی کو لایا جائے گا۔ وہ نیکی کیا ہوگی؟ غور سے سنیے گا آپ، غور سے۔ وہ نیکی یہ ہوگی کہ ایک صفحے پر لکھا ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک کلمہ سفید کاغذ پہ لکھا ہوگا، یعنی اس کی نیکی صرف کیا تھی؟ وہ مومن ہے، اس نے ایمان لایا اللہ پر اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کو رسول مانا، بس یہ اس کی ایک نیکی ایمان کی۔ باقی پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا اس طرف دیکھا جائے تو اعمال گناہوں سے بھر چکا ہے، یہ ایک سفید ورقے کی ایک کلمہ جس میں لکھا ہوا ہے، اس سے کیا ہونا ہے؟ میرا فرمائے گا اس کو تولو تو صحیح۔ چنانچہ جب اس سفید کاغذ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو پورے گناہوں کا پلڑا نیچے آ جائے گا، یہ پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک کلمے کی نیکی جو اس نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوا، ایمان کی وہ نیکی اس کے سارے گناہوں پر بھاری ہوتی ہے۔ میرے رب کی رحمت ہے، رحمت کے مظاہر ہیں یہ جو بروز محشر ہوں گے۔ پل صراط کا معاملہ ہے، پل صراط کو آپ دیکھ لیجئے، تلوار سے تیز، بال سے باریک ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، جہنم کے اوپر بنایا گیا، بہت طویل، کئی سو برس کے راہ پر مشتمل تو یہ پل ہے۔ لیکن میرے رب کی رحمت کے مظاہر آپ دیکھیں، روایت میں آتا ہے ایک شخص پل صراط پار کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ نیکیاں کتنی طاقتور ہیں آپ دیکھیں، ہماری نیکیاں کتنی اہمیت کی۔ آپ ایک وضو کی نیکی آئے گی، اس نے اچھا وضو کیا ہوگا، اس کے ایک وضو کی نیکی اس کو اٹھائے گی اور پل صراط کو پار کرا دے گی۔ یہ میرے رب کی رحمت کے مظاہر میں چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ ایک اور فضیلت جو محشر میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، انبیاء جمع ہوں گے۔ حدیث پاک میں حضرت انس کی روایت ہے، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ۔ یہ بھی وہ فضیلت ہے جو حضور کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس کی روایت ہے، میں وہ ہستی ہوں گا، آپ وہ شخصیت ہوں گے، وہ کامل ہستی ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں گا، میں وہ ہستی ہوں کہ قیامت کے دن سب امتوں سے بڑھ کر میرے تابع دار زیادہ ہوں گے، یعنی حضور کی امت کثرت میں بھی دیگر انبیاء سے سب سے زیادہ ہوگی۔ یعنی حضور کی امت کا جو مجمع ہوگا جس پر امت محمدی کا لیبل ہوگا، وہ تمام دیگر انبیاء کی امتوں سے کثیر تعداد میں ہوگی، بڑی تعداد ہوگی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، وانا اول من یقرع باب الجنت، میں ہی پہلی وہ ہستی شخصیت ہوں جو سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام جنت کے دروازہ کھولیں گے امتیوں کے۔ تو اس ایسے حبیب، ایسے نبی کی سے محبت نہ کی جائے تو کس سے کیے جائے؟ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے نا، مستشرقین کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حدیث پاک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نے پوچھا تم کس سے زیادہ محبت کر؟ فرمایا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پھر آپ سے کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرو، پہلا حق میرا ہے۔ یعنی کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے
کہ ہم نے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے حبیب سے کرنی ہے اور اس کے بعد ماں باپ سے کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترجیح دے گا، یعنی اپنے ماں باپ سے محبت زیادہ کرے گا اور نبی سے کم کرے گا، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم وامہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے نبی سے حد درجے محبت کرتے تھے۔ صحابہ بھی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، میرے آقا کو دی ہے، اور ایسے محبت والے، ایسی شان والے صحابہ دیے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کا درجہ ہوتا ہے، یعنی اتنی محبت کرنے والے۔ اور وہ ثابت ہے یہ بات، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، انہوں نے اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور کو چاہا، قربان کیا اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے عمل سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی طرف دیکھ کر صحابہ اپنے دلوں کی تسکین کرتے تھے، اتنی محبت حضور کی ان کے دلوں میں تھی۔ آج ہم بھی حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اسی درجے کی کرتے ہیں۔ اگر حضور سے محبت کرنا ہے تو اس درجے پر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ حضور کی محبت و چاہت میں خدا کی قسم جو لوگ شکایت کرتے ہیں اضطرار قلبی کا، قلب کی بے چینی کا، قلب میں اداسی غمی کا، میں کہتا ہوں آپ سیرت رسول پڑھنا شروع کر دیں، حضور کی تعریف سننا اور سنانا شروع کر دیں، خدا کی قسم ایسی تسکین آپ کو ملے گی۔ آپ کے قلب کے اندر جو ارتعاش ہے وہ سکون پا جائے گا، اس میں اندر سکون، اطمینان پیدا ہو جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، گہرائی آ جائے گی۔ گہرا سمندر ہمیشہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ حضور کی محبت سے آپ اپنے دل کے ارتعاش، اضطرار کو ختم کر سکتے ہیں۔ محبت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درجے کی محبت کریں، آپ کے ظاہر، آپ کے باطن، آپ کی دنیا، آپ کی آخرت، ہر چیز کو یہ چیز سدھار دے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے محبت کریں، جتنا ہو سکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو۔ تو میدان محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرف اپنے امتیوں کا خیال فرما رہے، امتی امتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، آپ نے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پیدا ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ کریمانہ تھے وہ کیا تھے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شیئر کرائے گی جہنم کی، جب دکھایا گیا آپ کو جنت اور جہنم کے نظارے کرائے گئے، آپ کو جہنم کے عذابات دکھائے گئے، حضرت جبرائیل نے سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ذکر کیا۔ وہ کیا تھا؟ آگ کے جوتے پہنائے گئے تھے۔ تمام درجوں کو دکھاتے ہوئے آخری درجے پر لے کر آئے، فرمایا یہ آگ کے جوتے ہیں کہ ہلکا عذاب آپ کی امت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ اس پر غمگین ہو گئے، حضور غم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت فرشتہ جبرائیل حضرت امین کو آپ کے پاس بھیجا، اپنے حبیب کے پاس، کہا پوچھیں میرا محبوب غمگین کیوں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں کہ میری امت اتنی تکلیف اٹھائے گی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے؟ میں اپنی امت کے غم میں مبتلا ہوں، میری امت جہنم میں جائے گی، میں اس غم میں مبتلا ہوں، میرے ماننے والے، میرے نام لینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی، بڑی شاندار آیت ہے۔ اس آیت کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ قرآن پاک کی آیت وہ کون سی تھی؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غم کو مٹانے کے لیے یہ آیت، یہ جملہ نازل فرمایا، جس کی شان، جس کے معنی، جس کے مفاہیم، جس کے اثرات، جس کے نتائج، اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کا دل خوشیوں سے باغ باغ ہو جائے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ
युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا فتردا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا جس مقصد پر، جس نہج پر، جس لیول پر آپ راضی ہونا چاہیں. وہ پیارے آقا کریم علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت میں اپنی آخری امتی تھا، اپنے امت کے آخری فرد تک، جب تک وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں مانگتا رہوں گا. آخری امتی تک رب کی بارگاہ میں مانگوں گا کہ میرا آخری امتی بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما. آخری امتی تک اللہ تعالیٰ سے وہ جنت مانگے. تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سینوں کی راحت ہے، ہمارے قلب کی راحت ہے. اس دنیا میں بھی راحت ہے، اس دنیا کے آلام آزمائش میں وہ ان کا راحت ہے، اور بروز محشر بھی راحت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ اپنے دل کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں، بہت شاندار وظیفہ، بہت شاندار وظیفہ، عمل تو کر کے دیکھیں. آپ درود شریف کی کثرت شروع کر دیں، کثرت درود شریف. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش تشریف لائے. خوشی کیا تھی جو آپ کو دی گئی؟ فرمایا جو آپ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر سے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا. تو درود پاک کی جب یہ بشارت آپ کو دی، آپ بہت خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جو آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ وہ درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. تو ہم اس دنیا میں جو فانی دنیا میں ہے، چند لمحوں کی دنیا میں ہم موجود ہیں، ہم درود پاک کو اپنا وظیفہ و شعار بنا لیں. ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہے. دیکھیں ہیبٹ قائم ہوتی ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا، وہ جب کوئی کام تسلسل سے کرتا ہے نا تو اس کی زندگی اور عادت اس کا حصہ بن جاتا ہے. یہ ہماری نفسیات ہے. ہم شروع کریں آج سے حضور علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ. پہلے تو بے شک 1-2 تسبیح مقرر کر لیں. آپ یقین کریں، آپ 2 تسبیح حضور کی درود پاک کی پڑھ کر دیکھیں. 2 تسبیح آپ پڑھیں، 1 تسبیح بھی آپ پڑھیں. 1 تسبیح کے بعد جب آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ کو ایک عجیب سی ایک ٹھنڈک، ایک عجیب سی راحت، ایک عجیب سا اطمینان، ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا. کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہماری ذہن میں طرح طرح کے وساوس، طرح طرح کے خیالات ڈال کر ہمیں منتشر رکھتا ہے. ہمیں ایسے ماحول میں کھڑا کر دیتا ہے کہ کوئی ہم تپتے صحرا میں کھڑے ہیں، ہمارے اندر سکون اطمینان نہیں ہوتا. یہ درود پاک پڑھیں. آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ 1 تسبیح پڑھیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ صحرا کی گرمی کم ہو گئی ہے، خیالات کا جو انتشار ہے وہ کم ہو گیا ہے. یہ بات آزما کے دیکھیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں 1/3 حصہ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہوں، باقی میں نے دیگر وظائف. آپ نے فرمایا اور بڑھا دو. پھر عرض کی یا رسول اللہ میں تو نصف حصہ آپ کو درود پاک پڑھتا ہوں وظائف کا، دیگر وظائف پڑھ. فرمایا اور بڑھا دو. فرمایا میں 2/3 آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہوں. فرمایا اور بڑھا دو. ایک مرتبہ یا رسول اللہ اب تو میں پورا وقت آپ پر درود پاک پر صرف کر دیتا ہوں. فرمایا یہی سب سے اچھا ہے، یہی سب سے کامل وظیفہ ہے. کسی وظیفے کی طرف نہ جائیں. آپ صرف درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں. درود پاک پڑھ کے تو آپ دیکھیں آپ کی دنیا و آخرت کیسے سنورتی ہے. حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. میں نے میدان معاشر کا آپ سے ذکر کیا. وقت بہت طویل ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. حضور تک کیسے پہنچیں؟ درود پاک حضور تک آپ کو پہنچائے. آپ کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کریں. کثرت کے ساتھ آپ آج سے طے کر لیں کہ ہم نے حضور پاک پر بس درود پڑھنا ہے. بہت سارے درود ہیں، طرح طرح کے درود شریف. آپ درود پاک سے محبت کریں. ہمارے علماء و مفسرین نے ایسے ایسے درود پاک حضور علیہ السلام پر لکھے ہیں. آپ دیکھیں، کتابیں نکالیں، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہیں. آپ پڑھنا شروع کریں، حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا شروع کریں. آپ خدا کی قسم اتنی راحت، اتنی تسکین اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب کو عطا فرمائے گا
کہ آپ دنگ اور حیران رہ جائیں گے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وقفے سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فضائل کا ذکر کر رہے تھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمائے، آپ کو امتیازی اوصاف دیے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بروز محشر کس طرح ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم نے ان اوصاف کا ذکر کیا۔ آئیے اب ہم کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ان میں سے ہم ایک ذکر کریں گے علم غیب کا۔ غیب دراصل یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی عطا سے اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کو دے تو یہ اس کا فضل، اس کا انعام ہوتا ہے۔ علم غیب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے دے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جسے پسند کر لے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے علم غیب میں سے حصہ عطا فرما دے۔ تو سب سے زیادہ اگر کوئی حق رکھتا ہے علم غیب میں سے، علم میں سے، وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ علم غیب سے مراد یہ ہے کہ وہ ان اشیاء کا علم جو چھپا ہوا ہے، آنے والے جو اشیاء ہیں، آنے والی جو مستقبل کی جو معلومات ہیں، قیامت تک کے جو علوم ہیں، ان کا علم اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرواتا ہوں۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا ذکر علم غیب کی بنیاد پر کیا۔ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ علم الاسماء ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام، اشیاء کے جتنے نام تھے وہ سکھا دیے۔ تو ان میں سے کئی جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ رب کے نزدیک بھی علم ہے، علم صالح، ایسا علم جو تکبر کی جانب لے جائے، مطلقاً علم نہیں، وہ علم جو رب کی رضا کی جانب لے جائے۔ شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، اس کے پاس بھی کافی معلومات تھی، اور آج بھی ہیں، اللہ کی عطا سے اس کے پاس ہیں۔ اس کو اللہ نے طاقت دی، اس نے رب کی بارگاہ میں طاقت مانگی، اللہ نے اسے طاقت عطا فرمائی، اور وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر اس کے پاس بھی بہت ساری قوتیں ہیں۔ وہ انسانی ذہنوں کو مسخر کرتا ہے، وساوس کے ذریعے انسان کے ذہنوں میں خرابی پیدا کرتا ہے، ان کی توجہات کو ہٹا دیتا ہے، دین کے رستے پر انہیں چلنے نہیں دیتا ہے، اصلاح کے رستے پر انہیں چلنے نہیں دیتا ہے، ان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرتا ہے۔ یہ تمام طاقتیں رب کی جانب سے عطا کی گئی، اس رب کا ایک نظام ہے۔ جب اس کے پاس علم زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے علم کو علم کے ذریعے ہی توڑا۔ جس علم نے اسے تکبر کی جانب شیطان کو لے کے گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہی علم عطا فرمایا تاکہ حضرت آدم کی دھاک، حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی دھاک فرشتوں پر بیٹھ سکے، کیونکہ فرشتوں نے کہا نا، فرشتوں نے نہیں کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتے بولے کیا تو وہ بنانا چاہتا ہے ان کو خلیفہ جو فساد کریں اور جو خون بہائیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے مولا ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو پاک ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن تیرا یہ جو مخلوق ہے، یہ تیرا انسان بندہ ہے، یہ تو زمین میں فساد کرے گا۔ فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب فرشتے نے نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو جب پیش کیا تو آپ کو علم عطا فرمایا۔
وہ علم الاسماء تھا۔ علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ فقط نام کا علم نہیں تھا۔ اب آپ نام کی ذرا تفصیل میں جائیں، نام کیا ہے؟ میرا نام حامد محمود ہے، میرے سامنے یہ جو مائک ہے یہ بھی ایک نام ہے، یہ کیمرہ یہ بھی ایک نام ہے، یہ لائٹ یہ بھی ایک نام ہے، یہ جو موبائل یہ بھی ایک نام ہے، موبائل کی جو اقسام ماڈلز ہیں یہ بھی نام ہے۔ تو آپ اس کی وسعت و پھیلاؤ کی جانب جائیں تو دنیا کی ہر چیز کسی نام سے منسوب ہے، چاہے وہ انسان کے نام ہو، چاہے وہ حیاتیات کے نام ہو، چاہے وہ نباتات کے نام ہو، چاہے وہ جانوروں کے نام ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو، چاہے وہ مخلوقات ہو، سب کو ایک نام دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت تک کی جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے ان کا تعلق حیوانات سے ہو، نباتات سے ہو، چاہے وہ انسان سے ہو، اس کی معرفت سے ہو، زمین سے ہو، آسمان سے ہو، جنت سے ہو، دوزخ سے ہو، جتنے بھی نام ہیں، دیکھیں کتنا وسیع علم اللہ نے عطا فرمایا۔ آدم الاسماء کلہا، اللہ فرماتا ہے تمام اسماء کے نام ہم نے آدم کو سکھا دیے۔ قیامت تک ہر چیز جو نام سے منسوب ہے وہ حضرت آدم جانتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں فقط نام نہیں جانتے بلکہ ان اشیاء کی حقیقت، ان کی معرفت، اس کے اندر کی جو تفصیل ہے سب کو حضرت آدم جانتے ہیں۔ یہ علم غیب ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ علم غیب کا، یہ علم کا ایک جز ہے، خالی رب کے علم غیب کا یہ ایک جز ہے۔ اسماء، علم الاسماء یہ ایک جز ہے، یہ تو ایک جز کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ ہم نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ہم نے انہیں فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ اسماء اگر تم سچے ہو۔ فرشتے جو حضرت انسان کے بارے میں وہ تصور کرتے تھے کہ یہ فساد پھیلائے گا، اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت کیسے دی؟ حضرت آدم کو تمام علم عطا فرمایا، اسماء کا علم غیب، قیامت تک کی تمام اشیاء کے نام، ان کی معرفت حقیقت کے ساتھ بتایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ ایک آدم ہے جنہیں ہر چیز کا نام پتہ ہے، تم بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ تم یہ نام اگر تم بتا سکتے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، عاجز آ گئے فرشتے، بولے عرض کرنے گئے مولا پاکی تیری ہے، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو کچھ نہیں جانتے بس اتنا ہی جانتے ہیں، ما علمتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے جو فرشتوں کا عقیدہ ہے اور ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا رب نے دیا ہے، جتنا رب نے سکھایا ہے۔ علم غیب کی مثال بھی اگر دیکھیں، اس کے معیار کو بھی پرکھیں تو علم غیب بھی اتنا ہی ہے جتنا رب نے دیا ہے۔ علم غیب کی تخصیص رب کے ساتھ ہے، وہ حقیقی معنی میں ہے۔ علم غیب مجازی، رب اپنی عطا سے اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ یہ علم جب حضرت آدم کو دیا گیا تو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو کیا نہیں دیا گیا؟ آپ کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، سرکار کا فرماتے ہیں میں نے جان لیا جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے۔ مشکات شریف کے حدیث شریف باب المساجد کے اندر، اور پھر فرمایا ایک اور روایت میں فرماتے بے شک سمیٹ لی گئی میرے لیے زمین، بس میں نے اس کی مشرق و مغربوں کو دیکھ لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مشرق و مغرب کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک اور روایت میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو وصف علم غیب ہے، ایک وصف آپ کے سامنے سے پیش کر رہا ہوں، میرے آقا کو میرے رب نے کیا عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوچنے اور سمجھنے والوں، ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی علم پر گفتگو کریں یا ان کے کسی وصف پر گفتگو کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کسی بھی وصف میں برابری نہیں ہو سکتی توحید و رب کے ساتھ۔ برابری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ وصف دیا ہوا رب کا ہے، جو وصف عطائی ہونا وہ وصف حقیقی کے مقابل آ ہی نہیں سکتا۔ وہ تمام اوصاف، وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام قوتیں، وہ تمام طاقتیں، وہ تمام تصرفات
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دی گئی ہیں وہ عطائی ہیں، حقیقی ایک بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز دی گئی ہو، عطائی ہو، وہ وصف حقیقت کا مقابل کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے رب کے پاس تو وصف حقیقی ہیں، اوصاف حقیقی ہیں، اس کا علم حقیقی ہے، علم غیب علم حقیقی، اس کی تخلیق کا معیار وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اصل خالق جو ہے، وصف خلق جو رب کے ساتھ خاص ہے، تو حقیقت اور عطا کا تصور تو یہ تو ناممکن بات ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے حبیب کی تعریف بیان کریں، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کریں، ہم جتنی بھی تعریف بیان کر لیں بہرحال وہ عطائی ہے، اور عطا کرنے والا رب ہے، تو برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توحید میں برابری تبھی ہوگی نا کہ جب ہم رب کے مقابل کسی کو کریٹر سمجھیں۔ ہم تو یہاں کریٹر کی بات ہی نہیں کر رہے، یہاں تو ساری بات اس کی مخلوقات کی ہو رہی ہے، اس کی عطا کی ہو رہی ہے۔ یہ دراصل یہ رب کی تعریف، سرکار کی تعریف نہیں، یہ دراصل رب کی بھی تعریف ہے۔ حضور کی تعریف دراصل رب کی تعریف ہے کہ کیسا عظیم، کیسی ہستی پیدا کرنے والے نے کی ہے، کتنی عظمت کے ساتھ پیدا کی، جس ہستی کو پیدا کیا گیا اس کی قوت، اس کی طاقت، تصرفات، علم کا یہ عالم ہے، تو اس کا بنانے والا وہ کس درجے پر ہوگا۔ تو رب کی تعریف کا الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تمام دریاؤں کو آپ سیاہی بنا دیں، تمام درختوں کو آپ قلم بنا دیں، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں، یہ چند ایک الفاظ، چند ایک جملوں سے ہم کیا کسی کا مقابل کر سکتے ہیں۔ فرمایا ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور ہمیں خبر دی، ہم کو بتایا ابتدائے مخلوق سے لے کر یہاں تک بتایا، ابتدائی مخلوق سے لے کر جنتیوں دوزخیوں کو اپنے اپنے مقامات میں داخل ہونے تک جتنے بھی واقعات تھے سب حضور علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائے۔ مشکات شریف کی روایت کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے واقعات صحابہ کو بیان کر دی۔ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، لیکن عطا ہی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی ذہنوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قلب کو ظریف و وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جو سوالات جو تنقیص رسالت میں آتے ہیں، جو برابری کی بنیاد پیدا کرتے ہیں، دراصل یہ کم ظرفی، چھوٹی سوچ اور یہ علم کے جو ہم راہداریوں میں جب الجھ جاتے ہیں اور ہم دلیل کو جب اتنا زیادہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جب ہم آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ جب ہم لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں، تب پھر ہمارے ذہن اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم حضور کو ختم نبوت، خاتم النبیین بھی بلا دلیل مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور کی ختم نبوت کو بلا دلیل مانگو، جو دلیل طلب کرے گا وہ بھی شک میں مبتلا ہو کر کفر تک پہنچ جائے گا۔ تو عقائد کے معاملات میں دلیل نہیں ہوتی، عقائد کے معاملات دلیل کے محتاج نہیں ہوتے، عقائد کے معاملات کبھی دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ عقائد کے معاملات توکل پر، عقائد کے معاملات بند آنکھوں پر یقین کرنے سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق یقین سے ہے، اور یقین کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ آنکھیں بند کر کے ہو۔ آپ کو بس رب نے فرما دیا، قرآن میں کہہ دیا، حدیث میں ہو گیا، ہم اسے مانتے ہیں۔ دلیل کے پیچھے پڑیں گے تو پھر آپ اس کے پیچھے ہی بھاگتے رہ کر لکیر کے فقیر بن جائیں گے۔ چنانچہ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ علیہ السلام کے علم غیب سے متعلق حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث 533 کہ حضور علیہ السلام نے خبر دی ہم کو ہر اس بات کی جو ہونے والی ہے قیامت تک۔ یعنی پیارے آقا کریم علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی آپ نے خبر عطا فرما۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، لیکن پھر کہوں گا عطا ہی ہے۔ تو لہذا جو اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں رکھتے ہیں نا کہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، تھوڑا تصور سوچیں آپ تھوڑا کہ حضور کے مقام کو جب آپ جان لیں گے یہ سوالات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے۔ یہ من جانب شیطان سوالات ہیں جو ہر چیز کو رب کے مقابل جوڑ دیتا ہے، کبھی تنقیص رسالت کو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی صحابہ کی تنقیص سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ جو تفرقات جو ہے نا وہ اسی کی کڑی ہیں ساری۔
آپ ان سے اوپر آ جائیں، آپ ایمان کے اصل روح اس کے مقاصد تک پہنچ جائیں گے۔ اس کا مقصد کیا؟ احسان ہے۔ اسلام کا اصل مقصد احسان ہے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقف کر دینا، قربان کر دینا، یہ اصل اسلام کا مقصد ہے۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم اخلاقی اقدار میں کس معیار تک پہنچے ہم آپ بہتر جانتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ اقدار کے ہم کس درجے پر ہیں۔ اسلام تو نام ہی اقدار کا ہے، اخلاق کا ہے، حیا کا ہے، صبر و شکر و احسان کا ہے۔ تو ہم اپنی توجہات، ترجیحات، اپنے علوم، ان سب چیزوں کو ہم جو لے کر آئیں ان اوصاف حسنہ کی طرف، اس پر ہم بات کریں، اس پر ہم گفتگو کریں، اس کا علم حاصل کریں، اس کی اچھائی بیان کریں۔ یہ سطحی علوم کی طرف ہم نہ جائیں کہ وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں نا تفرقانہ، اس سے ہم باہر نکلیں، ہم اس سے اعلیٰ علمی گفتگو کی جانب جائیں۔ جو حضور کی فضیلت کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے آقا کی فضیلت کیا ہے، تفسیر روح البیان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم غیب، فرمایا کہ پس جان لیا میں نے علم اولین اور آخرین کو، اور ایک روایت میں فرمایا علم ہر چیز کا جو ہو چکی، میں نے جان لیا ہر اس چیز کا علم جو ہو چکی اور ہر وہ بات جو آخر تک ہوگی، یعنی اولین اور آخرین، ما قبل علوم اور ما بعد، سب کو حضور علیہ السلام نے جان لیا۔ آپ خود فرماتے اپنے بارے میں، تو پتہ ہی چلا کہ حضور علیہ السلام کا ایک وصف جو ہے وہ علم غیب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے علم غیب کا کیا کہنا کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پیارے آقا کریم علیہ السلام کی اس عظمت، اس مقام اور اس درجے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا معزز بنایا، مقرب بنایا، اور انہیں طاقت بھی دی ہے، انہیں وصف بھی دیا ہے، انہیں اختیار بھی دیا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وَأَنَا قاسم۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ موجود ہیں کہ رب دینے والا ہے، رب نے اپنی عطا ہمیں دے دی ہے، ہمارا کام تقسیم کرنا ہے۔ یہ جتنی بھی تصرفات قدرت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے تمام چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کیا۔ حضور علیہ السلام قاسم، آپ کا نام ایک قاسم بھی ہے، یعنی تقسیم کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے دیا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ آج بھی ہم جو کھا رہے ہیں حضور کا صدقہ ہے، حضور کے در سے رہا ہے۔ جو ڈائریکٹ ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹ کہتے ہیں ڈائریکٹ آنا چاہیے، ڈائریکٹ جتنا بھی آپ کر لیں آئے گا حضور کے در سے ہی، کیونکہ نظام ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ پہلے جو جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں آتا وہیں سے ہمارے پاس ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ حیات ہو، چاہے وہ ممات ہو، چاہے وہ کچھ۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب دینے والا ہے، رب ہے موتی، لیکن یہ قاسم ہے۔ دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیم کرنے والے میرے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ رزق اس کا ہے، یعنی اللہ کا رزق ہے، لیکن کھلاتے میرے آقا کریم ہے۔ لہذا فرماتے کھاتے ہیں انہی کے در کا، پیتے ہیں انہی کے در کا۔ اعلیٰ حضرت یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کھاتے بھی انہی در کا ہے، پیتے بھی انہی در کا ہے، پانی بھی تیرا ہے، پانی ہے تیرا پانی، جانا ہے تیرا جانا، پانی بھی ان کا پیتے ہیں، جان بھی ان کے صدقے میں۔ ہم تو اپنے حبیب، اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہیں، اللہ کے نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی حضور علیہ السلام ہے۔ ان کے احسان میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے احسان میں ڈوب چکے ہم۔ اتنا احسان میں ڈوب کر بھی کوئی ان کی شان کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ سکتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ حضور کو کتنا علم دیا گیا، ان کو کتنی طاقت دی گئی، ان کو کتنا اختیار دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں
میں نے آپ سے کہا وہ لکیر کے فقیر بن گئے تھے، وہ علم ان کے لیے لکیر کا فقیر بن گیا تھا۔ علم ذریعہ ہونا چاہیے رب کی رضا کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ فرماتا ہے یہ رضا، یہ عطا، یہ سب رب کی مہربانیوں کی بدولت ہے۔ جس سے رب اپنی مہربانی چھین لینا، نہ وہ رب کی رضا پا سکتا ہے نہ رب کی عطا پا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قرآن پاک کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اسی قرآن پاک سے ہم کتنوں کو گمراہ کرتے ہیں، کتنوں کو ہم رائے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، کتنوں کو ہم اس سے گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ کہ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، کتنے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ تو گمراہی اور ہدایت کا معیار پہ اللہ نے بیان فرما دی، یہی قرآن جسے کچھ لوگ پڑھ کر گمراہ ہوئے، اور یہی قرآن جسے کچھ لوگ پڑھ نے ہدایت کی، تو سب چیزیں رب کی رحمت پر موقوف ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رب کی وہ رحمت عطا فرمائے، وہ کرم عطا فرمائے جو ہمیں اس کی رضا کی جانب لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔